السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور پروگرام ہے ایکسکلوسیو ود ریاض عاجز۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں آج جے سالک صاحب۔ آپ سابق وفاقی وزیر ہیں اور اس کے علاوہ آپ پولیٹیکل حوالے سے خاصے معروف ہیں اپنے حلقوں میں، اور اقلیتی امور کے حوالے سے بھی ان کی خاصی گرپ ہے اور معاملات کو یہ آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا موجودہ پولیٹیکل صورتحال ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت وفاقی وزیر رہے ہیں اور ان کے احتجاج کا بھی ایک بالکل انوکھا طریقہ تھا۔ اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو پنجرے میں بند کر لیا تھا۔ تو میں ان سے یہ ساری باتیں پوچھتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ یہ سالک صاحب فرمائیے کہ آج کل کیا پولیٹیکل صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے، خاص طور سے اقلیتی امور کے حوالے سے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل صورتحال ہے یعنی پاکستان کی، کیونکہ جب آپ نے بنیاد جو ہے وہ آپ نے اس پر نیشنلزم پر رکھی نہیں ہے۔ دیکھیں جب 1956 کا آئین بنا ہے، پہلی بات ہے کہ جب یعنی سن 47 میں ہمارے پاس تو کوئی آئین تھا ہی نہیں۔ 1935 کا ایکٹ ہم نے لیا، 35 ایکٹ کو لینے کے بعد ہم نے 56 میں پہلا آئین بنایا۔ وہ 56 کے آئین کو ہم نے پھر ختم کر کے پھر 62 کا آئین آیا، 62 کا آئین کو بھی ہم نے ختم کیا تو 73۔ اچھا، ان تمام جو اپنا بنے ہیں اس میں مائنورٹی کی ریپرزنٹیشن ہی کوئی نہیں تھی۔ 18ویں ترمیم میں بھی کوئی مائنورٹی کی ریپرزنٹ۔ تو جب آپ کی بیس ہی نیشنلزم پر نہیں ہے، دنیا کا کوئی ممالک جو ہے اس کو نیشنلزم پر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بد نصیبی یہ ہوئی ہے کہ نیشنلزم کو پروموٹ نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ بنیادی وجہ دیکھیں نا، آج جو یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اپنے ناموں کے ساتھ اپنی ذاتیں لکھ رہی ہیں۔ یعنی جو جج صاحبان کے بھی یہی پوزیشن ہے، وکلا کی بھی یہی پوزیشن ہے، ڈاکٹروں کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ یہ تو ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے۔ نہیں دیکھیں سر، بیس جو ہے جب آپ نے یعنی ایک بنیاد جو ملک کی ہے وہ نیشنلزم پہ رکھی نہیں ہے، تو اب یہ جو کچھ ہم ڈسیبل ہو گئے ہیں، اب ہم اس وقت ٹوٹلی ڈسیبل ہو چکے ہیں۔ اچھا، اقلیتوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں پھر پولیٹیکل معاملات۔ جی، یہ بتائیے کہ اقلیتیں جتنی ہیں پاکستان میں وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتی ہیں؟ اگر میں موازنہ کروں بھارت سے پاکستان کا، تو بھارت کے مقابلے میں پاکستان اقلیتیں محفوظ ہیں کہ؟ دیکھیں جی، بھارت میں انہوں نے پیکنگ بڑی زبردست رکھی ہوئی ہے۔ مال اندر کچھ ہے یا نہیں ہے؟ پیکنگ سے مراد یہ کہ وہاں پر جو مائنورٹی کا آدمی مسلمان جو ہے وہاں کا مائنورٹی کا وہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے، سکھ جو ہے وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے۔ آپ کے ہاں یہ پیکنگ غلط ہے۔ مال آپ کے پاس بہت اچھا ہوگا، لیکن جب پیکنگ ہی آپ کی جو نظر آتی ہے، جو ڈیموکریسی پیکنگ ہے وہ یعنی آپ نے پہلے پاکستان کا نام پاکستان تھا، پھر آپ نے اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہے۔ لیکن میں آپ اس وقت جو آپ کی کرنٹ یہ جو ہے اس وقت اسمبلی، اس میں 70% بغیر بیلٹ پیپر کے 60 خواتین کی اور 10 اقلیت کی، تو آپ اسے نہ تو یہ جمہوری ملک ہے، نہ یہ یعنی عجیب تماشا ملک ہے۔ بہت سارے امور پر، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھارت میں دیکھیں جو آج کا صورتحال ہے اقلیتوں کے حوالے سے، وہاں جس طریقے سے تشدد کیا جا رہا ہے، سکھوں پہ بھی کیا جا رہا ہے، وہاں پر عیسائیوں پہ بھی کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ یہ ایک یعنی ہے کہ وہاں پر مطلب ہے کہ وہ تو شروع میں جب یعنی برہمن جب انڈیا ہندوستان میں رہا تو برہمن تو ہم سے چھوٹ کرتا ہی تھا، یعنی مسلمان کو اپنے دھڑے پہ نہیں چڑھنے دیتا تھا، کرسچن کو بھی دھڑے پہ شنان کرتے تھے، ہاتھ نہیں ملاتے شیخ ہے، کیونکہ ان کی مذہب میں جو برہمن ہے ان کے مذہب میں یعنی چھوت ہے، نفرت تعصب جو ہے ان کے وہ لیگل ہے، ان کی رائٹ ہے کہ مذہب ہمارا کہتا ہے کہ کلاس ڈویژن۔ ہمارے اسلام کے مطابق یہ ہے کہ اس میں چھوٹ نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، تعصب نہیں ہے۔ ہم دعوے دار ہیں کہ اسلام میں چھوٹ نہیں ہے، یعنی یہاں تک کہ صحابہ کرام کے پاس جب مسیحوں کا وفد آیا تو آپ نے انہیں ویلکم کیا، میزبانی کی، تو یہ ساری چیزیں تو مطلب ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مال اچھا ہے لیکن پیکنگ نہیں۔ ہم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں چونکہ آئین میں ایک گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی اقلیت سے تعلق رکھنے والا صدر بن سکتا ہے، میرا سوال مکمل ہو جائے، صدر بن سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر اقلیتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان میں یہ حق حاصل نہیں ہے اقلیتوں کو کہ وہ بڑے عہدے پہ فائز ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں یہاں پر تحفظ زیادہ ہے۔
وہ اس لیے کہ اسلام میں وہ یہاں پر اسلام میں محبت بھائی چارہ ہے نا. اچھا اس کی وجہ سے. اس کی وجہ یہ مطلب کہ یہ کوئی مہربانی نہیں, یہ اسلام کے وہ پیروکار ہونے کے ناطے محبت مل رہی ہے. مطلب ریاست نہیں دے رہی, ریاست دیکھیں, ریاست نے آپ کو دینا ہے آئینی تحفظ. وہ یہ ہے کہ ہمارا ڈیموکریٹک طریقے سے ہمارے نمائندے چن کے آئے, وہ نہیں ہے. اچھا ریاست جو ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر رہی, لیکن ہمیں جو پبلک ہے ان کے اندر جو محبت ہے, بھائی چارہ ہے, وہ مطلب وہ ہمیں پروان چڑھا رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طریقے سے اقلیتی نمائندوں کو, وہ اقلیتوں کو نہیں ایک الگ ٹریٹ, میرا کوشچن لے لیں آپ, کہ اقلیتوں کو اقلیت ٹریٹ نہ کیا جائے بلکہ ایک جنرل اس کو پاکستانی کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے اور وہ پھر تمام اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں الیکشن لڑ سکے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو ہماری ریزرو سیٹس رکھی جو گئی ہیں, جب رکھی گئی ہیں تو پھر ہمارے ہی نمائندے آنے چاہیے, جبکہ سپریم کورٹ نے 13 سال کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ یہ طریقہ کار جو ہے غلط ہے. لیکن پولیٹیکل پارٹی ہے جو وہ ڈیموکریٹک نہیں, کوئی بھی پارٹی ڈیموکریٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ ساری جو ہے وہ مفاد کے اوپر گیم کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مائنورٹی کی سلیکشن کی جائے, وہ یعنی مائنورٹی کو نیچے لگا کے رکھا جائے. اس کے لیے مائنورٹی کو خود مطلب جو ہے نا اپنے حقوق کے لیے اٹھنا پڑے گا. یہاں پر ہم جو دعوے دار ہیں ہمیں خود اپنے راستے جو ہے بہتر کرنے پڑیں گے. اور پہلے دنیا کو آپ جب تک نہیں دیکھیں گے, دیکھیں دنیا کا کوئی ممالک جو ہے, سعودیہ, بحرین, قطر, مسقط, عمان, آپ امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ہالینڈ, جب آپ کہیں یعنی یہاں تک کہ فلسطین کی بات کر لیں تو فلسطین میں بھی جو ہے وہ نیشن کی آزادی کا لڑ رہے ہیں, جس میں جارج باش کرسچن ہے, خالدہ لیلا کرسچن ہے. وہ اپنی آزادی کی, اپنے نیشن کی قومی سطح پہ لڑ رہے ہیں, اپنے آپ کو قوم کہتے ہیں, وہ مسلمان. جی بحرینی جو بحرینی ہے, جو کویتی ہیں, سعودی امریکن ہے, چاہے وہ کرسچن ہے, مسلمان ہے, کوئی ہے, وہ امریکنزم ہے. لیکن یہاں پر جو تاثر ہے, یہاں پر آپ کا نیشنلزم کو پروموٹ کریں. اس میں آپ سوال تو ہوتے ہیں نا کہ آپ حکومت میں بھی رہے, وزیر بھی رہے, تو پھر اس وقت آپ نے یہ سارے امور, یہ سارے میں نے, اگر میں نے سارے نہ کیے ہوتے تو میں پاکستان میں نوبل پیس پرائز کے لیے 75 سال کی ہسٹری میں اکیلا نامینیٹ ہوں. آپ کے 20 کروڑ لوگوں میں اور 75 سال میں کوئی بھی نامینیٹ نہیں ہو نوبل پیس. میں کیبنٹ سے نامینیٹ ہوں, یہاں تک کہ اگر آپ کہیں کہ جی ملالہ ہماری پاکستانی کو نوبل پیس پرائز وہ ون کیا, وہ یو کے والوں نے اسے نامینیٹ کیا. ڈاکٹر السلام کا آپ نام لیں گے تو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو یعنی سویڈن نے اسے نامزد کیا تھا. پاکستان کی طرف سے یہ جو میری ساری خدمات ہوئی ہیں, لوگوں میں محبت اور بھائی چارے کی جو میں نے فضا پیدا کی ہے, اسی کی وجہ سے میں نوبل پیس پرائز کے نامینیٹ ہوں. آپ کی اپنی کرسچن کمیونٹی میں آپ کی کتنی روٹس ہیں؟ وہاں پر تو اب آپ کو اتنے ووٹ نہیں ملتے, سپورٹ بھی نہیں ملتی. نہ سر, اگر الیکشن کروا کے دیکھیں, میں نے 4 دفعہ میں نے نیشنل اسمبلی الیکٹ ہوا, سندھ سے ٹاپ کیا, پنجاب سے ٹاپ کیا, بلوچستان سے ٹاپ کیا, سرحد سے ٹاپ کیا, وفاق سے 4 دفعہ. 3 دفعہ میں نے حلف اٹھایا اور 1 دفعہ حلف ٹوٹنے سے پہلے اسمبلی ٹوٹ گئی تھی 98 والی, تو کیس میرا چل رہا تھا. 2 دفعہ میں لاہور سے کونسل بنا. اب تو یعنی 98 کے بعد الیکشن نہیں ہو رہا, الیکشن کروائے تو پتہ چلتا ہے کسی کی جو مقبولیت کا یا کسی کی, وہ تو الیکشن کے ذریعے پتہ چلتا ہے نا. تو الیکشن ہو نہیں رہا ہمارا. نہیں, الیکشن تو قومی اور صوبائی اسمبلی کے تو ہوئے نا. نہیں, قومی اور صوبائی کے الیکشن ہو رہے ہیں, میجورٹی کے ہو رہے ہیں. مائنورٹی کی جو ریزرو سیٹیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اس پہ کیا سلیکشن ہو رہا ہے, سلیکشن ہے. یعنی جتنے بھی پی ٹی آئی والے بھی ہیں یہ لوگ اپنے لوگوں کو لے آتے ہیں. وہ مطلب جو ان کے جو نمائندے ان کے ونگوں میں ہیں, جو مائنورٹی ونگوں کے جو نمائندے, وہ مسیح قوم کے نمائندے نہیں ہیں. وہ مسیح قوم سے حقوق کی سے غداری کر رہے ہیں, وہ پارٹیوں کے نمائندے ہیں. لہذا جب تک ہم اپنے ڈیموکریٹک طریقے سے یعنی, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ 226 آرٹیکل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ پیپر کے بغیر کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہو سکتی, جبکہ غیر آئینی طور پر 70 نیشن سے بغیر بیلٹ پیپر کے ہیں. ابھی بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں, اسلام آباد میں بھی ہو رہے ہیں, اس میں کتنی آپ کی نمائندگی ہے؟ آپ کے لوگ, آپ کے لوگ ظاہر ہے آپ کے پرو لوگ تو ہوں گے نا جن کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں, ہم کسی کو بلدیہ انتخاب میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے. اچھا, ہاں,
یہ وہ انہی کے نمائندے ہیں. یعنی اگر جو پی ٹی آئی کے گروپ ہے انہوں نے اپنے بندے کھڑے کیے. تو سر آپ لڑ بھی نہیں رہے الیکشن اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوتے. نہیں, الیکشن بات ہے کہ جب ہمارا مین پاور جو ہے, مین پاور سے ہی ہم نہیں الیکشن لڑ سکتے, تو آپ ہمیں یہ نہیں مطلب یہ ٹول ہے, یہ لولیپا ہے. آپ جب مین انتخاب ہے جہاں سے ڈیموکریسی نکلنی ہے, جہاں سے پاور ہاؤس سے سب چیزیں جاننی ہے, قانون سازی ہونی, یہ قانون سازی تو نہیں نا, یہ نالیاں بنانی ہے, گلیاں تو وہ تو نالیاں گلیاں جو بچائے وہ انہوں نے بنانی, وہ تو آپ کو پتہ ہے جتنا منتخب نمائندے تو ہوتے ہیں سر. یہ منتخب سر جی, اگر آپ نے منتخب نمائندوں کو اختیار ہی کچھ ہے, آپ ریس کرتے ہیں امریکہ کے میٹروپولیٹن کی طرح, ان کے پاس ان کی پولیس اپنی ہوتی ہے, ان کے سب یہاں مطلب آپ نے بندے انتخاب کروا دیں گے, یہ ایک شو پیس ہے, شو پیس دنیا کو بتا ان کے بندے انتخاب کرا دیا. یہ اس کو کوئی پراپر اس کو پاورز دیں. اب پاورز دیں نا, اگر آپ میٹروپولیٹن یعنی آپ پاورز دیں کہ جس سے وہ ان کی پولیس یعنی جو اختیارات ہیں ان کے پاس آئے. اختیارات تو ہوتے نہیں کیونکہ ایم پی ایم ایل اے چاہتے نہیں کہ ان کے اختیار دیے جائے. اچھا, ایک بڑا اہم اور سینسیٹیو معاملہ ہے, اس پہ میں سوال یقیناً آپ سے پوچھوں گا اور آپ کا جواب بھی چاہوں گا. یہ فرمائیے کہ کبھی ہندوؤں پر اور بھی کرسچنز پہ کبھی یہ الزام لگتا ہے کہ وہ فورن فنڈڈ ہیں یا کسی دوسرے ممالک کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. خاص طور سے ہندوؤں پہ الزام لگتا ہے وہ بھارت کے لیے کام کر رہے ہیں. بعض فیملیز بھی وہاں پر گزشتہ دنوں شفٹ ہو گئی تھی یہاں کے حالات کی وجہ سے. تو اس پر آپ کی کیا رائے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ الزامات لگانا آسان ہے. جب آپ نے این جی اوز کھولی ہوئی ہیں تو این جی اوز فارن فنڈنگ پر ہی ہے, تو آپ یہ کہنا کہ فارن فنڈنگ این جی اوز کا جو بنیادی ہے وہ وہیں سے فارن فنڈنگ آ رہی گورنمنٹ, لیکن گورنمنٹ نے اس میں کافی اسے اس میں اب میں ڈائریکٹ سوال کر لیتا ہوں نا آپ سے کہ ان کی جو حب الوطنی ہے یعنی ہندوؤں کی اور کرسچنس کی, بعض اوقات اس پر شک کیا نہیں سر, یہ زیادتی ہے, یہ زیادتی ہے. ہماری حب الوطنی پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مائنورٹی جو ہے ہم پر یہ شک کرنا جو ہے یہ توہین ہے مغربی کی ان کی محبت سے. تو میں سمجھتا دیکھیں آج کے واقعہ دیکھ لیں کہ میں آج میں ہائی کورٹ اسلام آباد میں گیا ہوں, یعنی یہ کہنے کے لیے گیا, میں نے ریٹ دائر کی ہے اور یہ کہنے کے لیے کہ جناب آپ نے 25 دسمبر جو ہے یہ تو کرسمس کی چھٹی ہے اور قائد صاحب کی چھٹی ہے, تو آپ نے 25 دسمبر کے بعد 26 کو آٹومیٹک جو نیشنل ڈے کی چھٹی ہونی چاہیے تھی, کیونکہ آپ نے ڈیمیج کیا ہے, آپ نے اس تقدس کو پامال کیا ہے کہ جس میں قائد اعظم کی ولادت اور یسوع مسیح کی ولادت کو آپ نے اگنور کر کے چھٹی کو منڈے کو آپ نے چھٹی آٹومیٹک دنیا میں ہر جگہ پر اگر کوئی مطلب ایک چھٹی یعنی آ جائے سنڈے اور سیٹرڈے کو تو آٹومیٹک وہ نیشنل ڈے ہوتا ہے. تو آج میں ریٹ دائر کر کے آیا ہوں, یہ بڑی زیادتی ہے. اچھا, یہ اس پر آپ نے ریٹ دائر کیے یعنی مطلب یہ دیکھیں کہ یعنی آپ تقدس پامال کیا ہے اپنے قائد محمد جناح کی جو چھٹی ہے, چھٹی سے مراد احترام میں آپ چھٹی کرتے ہیں. آپ کیوں چھٹی کی دیتے کہ احترام ہے, تو اتوار کو اگر آتے تھے یعنی آپ نے ڈیمیج کیا اتوار تو یعنی دنیا میں کہیں بھی چھٹی کے بعد جو بھی نیشنل ڈے آئے گا آپ کو نیشنل منڈے کو نیشنل ڈے ہونا چاہیے تھا, چھٹی ہونی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتوار کے بعد پھر پیر کو بھی چھٹی ڈیفینیٹ نیشنل چھٹی ہونی چاہیے تھی. یہ انہوں نے تقدس کو پامال کیا, میں نے کورٹ میں اسی لیے گیا. لیکن پاکستان میں جتنے بھی نیشنل ڈیز آتے ہیں اس میں اگر وہ میرا سوال اگر پورا ہونا تو وہ اگر وہ اتوار کو آ جائیں تو اگلے دن کوئی قانون نہیں ہے 6 ستمبر یا 6 ستمبر کی چھٹی نہیں ہے. چلے آپ بتائیں نا, آپ بتائیں. پہلے تھی نا, پہلے کی بات ہے. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر وہ نیشنل ڈیز چھٹی والے دن آ جائیں تو اگلے دن تو چھٹی نہیں. مثال کے طور پر مثال دے دیں, دیکھیں 10 محرم الحرام جی اگر وہ اتوار والے دن آ جائے تو پیر کی چھٹی نہیں ہوتی. نہیں 10 محرم جو ہے 10 محرم اتوار کا یہ جو ہے 10 محرم کی تو چھٹی ہر قیمت پر ہے ہوتی ہے نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اگلے دن نہیں سر آپ دنیا کے لا چلے جائیں کہ آپ نے کس لیے قائد محمد جناح بانی پاکستان کی چھٹی کیوں کی, لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے, ان کی تقدس کے لیے دی ہے. سنڈے کو ان کا تقدس. اچھا, اب میں تھوڑا سا ڈفرنٹ اینگل سے آپ سے سوال کر لوں. سر یہ بتائیے کہ وہ ممالک کے جو نیشنل ڈیز پہ چھٹی نہیں کرتے بلکہ خاص طور سے اسکولوں کی اور آفیسز میں اپنے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس دن کو, اور بعض اوقات وہ ڈائریکٹیوز بھی جاری کرتے ہیں اس طرح سیلیبریٹ کیا جائے گا,
تو وہ زیادہ بہتر چھٹی وہ دیکھیے وہ اسکولوں کا اگر ہے، آپ ایک سیکٹر کی بات کر رہے ہیں، اسکولوں کو اپنے ایجوکیشن کے لیے، لیکن نیشنل ڈے جو ہے ولادت یسوع مسیح کی، کیا اسکولوں میں آپ ولادت مسیح کی بتائیں گے؟ نہیں، وہ تو عید کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس پر بحث نہیں ہے۔ بات یہ کہ آپ اپنے تہواروں پر آپ کو 4 5 دن چھٹی نہیں ہوتی، ہاں، تو آپ اگر ہمارا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ چھٹی ہونی چاہیے، یہ تاثر میں آ جاتا ہے کہ آپ خود جب عید آتی ہے تو آپ 4 5 دن چھٹی ہوتی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اتوار کی چھٹی کو آپ نے گول گول کر کے قائد محمد کورٹ نے ایڈمٹ کرنے کہ ہم نے تو جمع کروائی ہے، اب اس کے اوپر وہ 3 تاریخ کو جو کھلے کی ڈالتے تو پھر اس کو دیکھیں گے، لیکن ہم نے اپنا موقع بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب آیا ذرا پاکستان کی سیاست پر۔ یہ جو پاکستان کی سیاست اس وقت ہو رہی ہے، اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں، اسمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی ہیں، الیکشن ہونے والے ہیں، الیکشن نہیں ہونے والے، اس پر کیا رہا ہے؟ یہ ڈسیبل ہو چکا ہے پاکستان کا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس وہ مطلب ہے کہ وہ میڈیسن کے لیے وہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے، یعنی وہ الزی نہیں کھل رہی۔ بد نصیبی ہے کہ ہمارا سسٹم ڈیمیج ہو رہا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم یعنی ایک ایسے ماحول میں چل رہے، کیونکہ اصل بات ہے کہ جگیردار اور وڈیرے سرمایہ دار لٹیروں نے سارا قبضہ کیا ہوا پاکستان کی، وہ چند قوتوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا۔ اس پر آپ کو کون زیادہ بہتر موقف پہ نظر آتا ہے، عمران خان کی پارٹی یا پی ڈی ایم والے؟ بات یہ کہ عمران خان کی پارٹی میں مطلب ہے کہ وہ ہو یا وہ ہو، یعنی وہ بھی حکومت کر گئے، وہ بھی حکومت کر گئے، جب تک آپ یعنی جو ہے نا، یعنی بیسک تھیوری وہ ہے رول آف بزنس، رول آف بزنس کو تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک عمران خان یا کوئی بھی آئے وہ اسی طرح۔ پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی سیاست، کسی کا توشہ خانہ کیس آ رہا ہے، کسی کا کوئی آ رہا ہے، مطلب یہ بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو سارے ہی اپنے مطلب میں ہوں، میرے پاس ایک زمین نہیں، کرپشن نہیں، پلاٹ نہیں، قرضہ نہیں، لوٹ مار نہیں، اصل ویسا نہیں، شراب پرمٹ نہیں، یعنی یہاں تک کہ میری بات نہ کریں آپ، قائدہ محمد جناح بانی پاکستان کی بات کریں، انہوں نے اپنا سارا مال بیت المال میں دے دیا تھا، کیا لیڈر اپنا مال 70% بھی دے دے گا بیت المال میں؟ آج کا لیڈر نہیں دے گا، تو پھر آپ ان پر بحث کرنا، بات کرنا بھی میں سمجھتا ہوں وقت ضائع کرنا ہے۔ اچھا، کسی کو پارٹی کو آپ سپورٹ نہیں کرتے؟ میں نہیں سپورٹ، حالانکہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کو میں نے 6 دفعہ ہرایا، 2 دفعہ لاہور سے کونسل شپ کے لیے ہرایا، 4 دفعہ قومی اسمبلی سے ہرایا، ہرا کے میں ان کو ووٹ دیتا تھا صرف اس بنیاد پر دیتا تھا کہ یہ غریبوں کی، مجبوروں کی پارٹی کی بات کرتے ہیں، بس بات پر میں کہتا چلے کم از کم گئے گزرے سی، لیکن کمی ان میں کوئی نہیں، پریکٹیکلی وہ بھی سیم ایسے ہی ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے دور، بے نظیر کا صرف ذاتی طور پر بے نظیر کو میں نے بے نظیر کو ہرایا، میں نے 4 دفعہ محترمہ بے نظیر کو ہرایا، پارٹی ان کی میری تیر کا نشان کبھی بھی نہیں تھا میں، اور کبھی سے میں نے غلطی سے کسی پارٹی کی 4 آنے کی ممبرشپ نہیں لی۔ اچھا، پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے آپ ذاتی حیثیت؟ نہیں، وہ ذاتی بے نظیر کیونکہ وہ مطلب ہے کہ وہ مجھ سے ہارتی تھی، لیکن ہارنے کے بعد وہ تسلیم کرتی تھی کہ بھی یعنی مطلب میں غلطی سے مطلب یعنی غلط یعنی پالیسیوں کی وجہ سے ہاری ہوں، کیونکہ جے سالک کی جو سپورٹ ہے پبلک غریب کو سپورٹ کرتی ہے، تو مطلب وہ خوش بھی ہوتی تھی میری پالیسیوں پر، وہ اپریشیٹ کرتی تھی مجھے اس نے بیسٹ منسٹر کا خطاب دیا، موسٹ ڈائنامک کا خطاب دیا، بیسٹ منسٹر میں سے بیسٹ کا، یہاں تک کہ نوبل پیس پرائز کے لیے میں پاکستان میں اسی کی کیبنٹ سے نامینیٹ ہوں۔ اچھا، اب جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی، آپ نے اپنے آپ کو احتجاجاً پنجرے میں بند کر لیا تھا، وہ پورا واقعہ ذرا بتائیے۔ میں پنجرے میں اس لیے بند کیا تھا، افغانستان پر عراق پر حملہ کرنے کا امریکہ نے اعلان کیا تھا، تو میں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا کہ ہم مجبور ہیں، ہم پنجرے میں بند ہیں، یعنی یہ زیادتی کر رہے ہو، اگر ہم پنجرے میں نہ ہوتے تو ہم تم سے نپٹ لیتے۔ کہاں رکھا تھا وہ پنجرہ؟ کہاں رکھا تھا وہ پنجرہ؟ وہ پنجرہ آپ کو پتا پھر لوہے کا پنجرہ تھا، نہیں رکھا کہاں تھا وہ، کہاں بند ہوئے تھے آپ؟ بندوں میں اپنی F7 کی کوٹھی میں ہوا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں ہم نے اس کو کرین کے ذریعے بمائے پنجرے کو، پنجرے کے اندر جو ہے وہ اپنے میں نے باتھ روم بھی بنایا، فلش سسٹم سب کو لگایا تھا، پھر اسے پنجرے کو اٹھا کے
یعنی بہت اونچا لے جا کے پھر وہ ٹرک پر رکھ کر بیٹھ کیا تھا، پھر پنجاب سارا گھوما تھا. اچھا اس پنجرے میں بند ہو گیا پنجرے میں. اور وہ ایک قسم کی وہ ہماری ایک میسج تھا کہ ہم بچے کو آپ کو عالمی سطح پر شہرت اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک. وہ بڑا کام تھا. ہاں نہیں وہ کرسچن مسلم سالیڈیٹی کے لیے میں نے کیا تھا. ایسا نہ ہو کیونکہ مجھے جو پتہ لگ رہا تھا جنسز کے تھرو کہ کرسچن مسلم فساد ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ وہ یہ چاہیں گے کہ چرچز کو ڈیمیج کیا جائے تاکہ امریکہ کو نصیحت کے لیے. تو مولانا فضل الرحمان نے جب تک مجھے پنجرے 7 ماہ 12 دن کے بعد پنجرے سے نکالنے کے لیے 150 علماء آئے تھے، اور انہوں نے اس وقت تقریر کی تھی کہ جے سالک نے مسلم کرسچن فساد کو روکا ہے. پنجرے میں جائیں، یہ ریکارڈ پر ہے، آپ گوگل میں جائیں تو اس میں سب ریکارڈ پڑا ہوا ہے. کراس جینڈر کے حوالے سے یعنی جو وہ تیسری جنس ہوتی ہے اس کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے، اس پہ بڑی کنٹروورسی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے اس میں کنٹروورسی ہے، قانون سازی کے حوالے سے کنٹروورسی ہے. تو اس پر آپ نہیں، میں سمجھتا ہوں ایز اے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر جو ہے وہ اسلام بھی مطلب ایسوں کو ہیلپ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دنیا میں اگر کہیں ہے تو اچھی جو چیزیں ہیں وہ تو دنیا اسے مطلب قبول کرے گی نا، کرنا بھی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں ان کو الگ شناخت دی جانی چاہیے؟ شناخت دینی چاہیے، دینی چاہیے شناخت. جب وہ انسان، آپ نے بندروں کو شناخت دی ہوئی ہے، آپ نے مطلب جانوروں کو شکایت، تو یہ تو انسان ہے. آپ نے یہ تو قدرت کی طرف سے ایک نظام ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک دو سوال اور. اب یہ ایک بتا دیجئے کہ کرسچنز کے اوپر عام طور سے یہ الزام پاکستان میں لگایا جاتا ہے کہ ان کے یہاں شراب نوشی جائز ہے اور ان کو شراب کے پرمٹ حکومت اسی لیے جاری کرتی ہے، اور ہندوؤں کے پاس بھی ہوتے ہیں پرمٹ اور کرسچنز کے پاس بھی ہوتے ہیں. اس پر کیا رائے ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بالکل یعنی غلط ہے. شراب کی کہیں بھی کسی بھی یعنی ماتم میں بھی کسی مذاہب میں شراب کی کوئی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. آخری بات بتائیے سر، پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، ان سب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات نہیں ہے جو ہونی چاہیے، ان کے نظریات وہ نہیں ہیں. پھر پاکستان میں بہتری کی کیا صورت ہے، کیا کام کیا جائے؟ دیکھیں یہ ہم اس کو ناامید تو نہیں ہو سکتے. ہر دور میں کوئی نہ کوئی دور جو ہے صدیوں بعد کوئی نہ کوئی موسیٰ تو آئے گا نا. ہم اس امید پر ہیں کہ کوئی نہ کوئی موسیٰ آئے گا، اور ہم اپنی جو ہماری جو کیپیسٹی ہم اس میں حصہ ادا کر رہے ہیں. بس ہم اپنا حصہ ادا کرتے جائیں اور کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا. جو ہم نے کیونکہ لاکھوں شہادتیں دی، ماؤں کی عظمتیں لوٹی، بچوں کو نیزوں پر ڈالا گیا، بھائیوں کی گردنیں گئی، ہم نے پاکستان لیا. پاکستان ایک دنیا کی واحد کنٹری ہے جس کے ماں کے پاؤں تلے جنت کا تصور ہے. ہم فیملی ویلیوز میں ٹاپ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر اس پر کام کیا جائے تو اس جیسا ملک دنیا میں کہیں نہیں ہے. ٹھیک، بہت شکریہ جناب. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. بہت شکریہ جے سالک صاحب. ناظرین، جے سالک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، بہت پر امید ہیں پاکستان کے مستقبل سے، اور کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی موسیٰ ضرور آئے گا اور یہاں تبدیلی ضرور آئے گی. ان کی ساری گفتگو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس کا تجزیہ آپ کیجئے اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.